آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 9 تک کا ترجمہ۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ جل جلالہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ تعالی عما یشرکون، اللہ جل جلالہ بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جن چیزوں کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفہ، اللہ جل جلالہ نے انسان کو نطفے سے پیدا فرمایا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، سو وہ کھلا جھگڑنے والا ہو گیا۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور اللہ نے جانوروں کو پیدا فرمایا۔ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، اس میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے۔ وَمَنَافِعُ، بہت سارے فائدے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ان جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے خوبصورتی ہے جب یہ شام چراگاہوں سے چر کر گھروں کی طرف واپس آتے ہیں۔ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور اس وقت بھی ان میں خوبصورتی نظر آتی ہے جب صبح یہ چراگاہ کی طرف چر رہے ہوتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ، اور یہ جانور تمہارے بوجھوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک اٹھا کر لے چلتے ہیں۔ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، اگر تمہیں یہ کام کرنا پڑتا تو کبھی نہ اٹھا سکتے۔ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ، مگر انتہائی جان کھپا کر تمہیں یہ کام کرنا پڑتا۔ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارا رب بڑا مہربان اور شفقت کرنے والا ہے۔ والخیل، گھوڑا، خچر، گدھا، ان کو پیدا فرمایا تاکہ تم ان پر سواری کرو۔ وزینت، اور یہ چیزیں تمہاری لیے خوبصورتی ہیں۔ ویخلق ما لا تعلمون، اللہ نے اور بہت ساری سواریاں پیدا کی ہیں جو تم نہیں جانتے۔ وعلی اللہ قصد السبیل، اور اللہ تک سیدھا راستہ جاتا ہے۔ ومنہا جائر، دنیا کے اندر بہت سے راستے ٹیڑھے بھی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتے تم سب کے سب کو ہدایت تک لے آتے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنی صفات کا ذکر فرمایا، اور سب سے پہلے کائنات کے اندر زمین آسمان کا ذکر فرمایا۔ ہم نے زمین کو آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ اور عزیزو، یہ زمین آسمان کی تخلیق یہ توحید پر بہت بڑی دلیل ہے۔ کوئی انسان ماہر سے ماہر کیوں نہ ہو، اتنی پائیدار، شاندار، خوبصورت، اتنی بلندی والی چھت کوئی نہیں بنا سکتا جسے انسان کہیں۔ اتنی پائیدار، جس وقت سے اللہ نے بنائی ہے، فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ، کوئی پھٹن، کوئی خراش، کہیں کوئی سوراخ تمہیں نظر آتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں تمہاری آنکھیں تک ہار جائیں گی، ہماری تخلیق میں تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ اتنی بلندی پر دنیا کے اندر لوگ بلڈنگیں بناتے ہیں، عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، بڑے بڑے انجینئر ہیں جو دنیا کے مانے ہوئے ہیں، مگر وہ ایک لمٹ تک اوپر جاتے ہیں، آخر میں جا کر کہتے ہیں یہاں سے اوپر اس کی ہائٹ نہیں جا سکتی۔ اللہ رب العالمین نے اتنی بلندی پہ آسمان کھڑا کر دیا، اور سب سے عجیب بات، بغیر ستون کے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی توحید کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور اتنا خوبصورت بنایا، ہم 5-10 سال میں ایک مرتبہ اپنے گھروں کو، بلڈنگوں کو کلر کرتے ہیں، ورنہ کلر خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ایسا پرنٹ کیا، ایسا کلر پھیرا کہ آج تک، بلکہ رہتی دنیا تک، جب تک نظام چل رہا ہے، اس میں کوئی 19-20 نہیں ہونا۔ والارض، زمین کو ہم نے پیدا فرمایا۔ زمین نہ سخت ہے، نہ نرم ہے، نہ جھک رہی ہے، نہ ہل رہی ہے، ورنہ تو انسان کسی لچکدار چیز پہ بیٹھ جائے سر چکراتا ہے۔ گرنا، انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں گر رہا ہوں۔ عزیزو، یہ ساری نعمتیں اللہ جل جلالہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ فرمایا جب یہ ساری چیزیں اس کائنات کے نظام میں ہم نے پیدا کی، پھر ہماری مرضی کے مطابق ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اس ساری کائنات کا دلہا انسان ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ، ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ کہ بڑی بڑی مخلوقات ہیں، فرشتے بھی ہیں جو ایک پل کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، مگر زمین اور آسمان کی تخلیق کے بعد فوراً فرمایا میں نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کائنات کا دلہا، اس کائنات کی اشرف المخلوقات انسان، وہ انسان ہے عزیزوں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں میں نے عجیب طریقے سے تمہاری پیدائش کی، من نطفۃ، ایک پانی سے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ فرما رہے ہیں میں
جیسے چاہتا ہوں ماں کے پیٹ کے اندر تمہاری تصویر بناتا ہوں. مرد کو کوئی خبر نہیں، عورت کو کوئی خبر نہیں کیا ہو رہا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، صحیح ہے، کامل ہے، مکمل ہے، کچھ پتہ نہیں. تمہارے وجود کے اندر، تمہارے وجود سے نکلنے والے پانی سے ہم ایسا نظام چلاتے ہیں تمہیں خود خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے اور آئندہ کیا ہوگا. اور عزیزو، اربوں خربوں انسان روزانہ کی بیس پر دنیا میں آتے ہیں اور آئے ہیں اور آئیں گے جب تک قیامت ہے. ہر انسان دو آنکھیں، دو کان، زبان، ناک، دو ہاتھ، دو پاؤں لے کر آ رہے ہیں. کبھی اس سے ہوا کہ اعلان ہوا اللہ کے خزانوں سے کانوں کی کمی پڑ گئی ہے، ایک کان کے ساتھ اب انسان دنیا میں آئیں گے. آنکھوں کی کمی پڑ گئی، کوئی ایک، آج کے بعد جتنے انسان آئیں گے اب تک دو دو کے ساتھ آئیں، اب ایک ایک کے ساتھ آئیں گے نہیں. جب تک قیامت نہیں آئی جس انسان نے آنا ہے اسی پورے وجود کے ساتھ آنا ہے. اللہ فرما رہے ہیں عجیب بات یہ ہوئی، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ فرما رہے ہیں فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، یہ آتا ہے اور ہمارے ساتھ جھگڑتا ہے، ہمارے ساتھ بحث کرتا ہے، ہماری مانتا نہیں ہے. عزیزو، اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ منہ جھگڑا یہی ہے. اللہ فرما رہے ہیں دین پہ آؤ، ہم دین پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یا ایھا الانسان، انسانوں کو اللہ نے اعلان فرمایا، مسلمان ہو، کافر ہو، سکھ ہو، غریب ہو، مالدار ہو، دنیا کے کسی مسلک مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے رب کریم سے دھوکے میں ڈالا ہے، یہ ذرا بتا دو. یہ سورۃ الانفطار عامہ پارے کے اندر اللہ فرما رہے ہیں میں نے الذی خلقک، اللہ فرما رہے ہیں میں وہ ہوں جسے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. فسواک فعدلک، اور پھر میں نے تیرے اس بدن کے اندر اعضاء میں، وجود میں پورا پیمائش کر کے ہر چیز کو ایک پورے نقش کے ساتھ، پورے اندازے کے ساتھ پیدا فرمائے. اس رب سے تو دور کیوں جا رہا ہے؟ عزیزو، ساری انسانیت کو اللہ فرما رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں تجھے کم از کم جس رب نے پیدا کیا ہے اس رب کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. مگر عزیزو، انسان نادان ہے، یہ سمجھتے نہیں ہے کہ میں اللہ جل جلالہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. وہ تو بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، بڑے بڑے آئے اس کو ناراض کیا، اپنا ہی نقصان کیا ہے. اس لیے عزیزو، انسان کے لیے سب سے بڑی عاجزی، سب سے بڑی انکساری، سب سے بڑی کامیابی وہ اللہ کی مان کر چلنا میں. کوئی بھی ہو، بادشاہ ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جو اللہ کی مان کے چلے گا بس وہ کامیاب ہے. والانعام خلقها، اللہ فرما رہے ہیں زمین آسمان پیدا ہو گئے، انسان پیدا ہو گئے، پھر ہم نے جانوروں کا نظام چلایا ہے. دنیا کے اندر ہم نے جانور بنائے ہیں. تم اس سے، ان کی چمڑے سے جوتے بناتے ہو، موزے بناتے ہو، کپڑے بناتے ہو، سویٹر بناتے ہو، ان کی اون تمہارے کام میں آتی ہے. اور دیگر بہت سارے منافع ہیں، دودھ لیتے ہو، گوشت کھاتے ہو، ہڈیاں کام میں لاتے ہو، چمڑے استعمال میں آتے ہیں. بھلا یہ سارا انتظام تمہارے لیے کس نے کیا ہے؟ صرف ایک دودھ کی نعمت کو انسان لے لے، پوری دنیا کے اندر کیسے اللہ دودھ کے نظام کو چلا رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے جب تم دودھ کے استعمال کرو، دودھ کو، تو اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہ ہمیشہ اس نعمت کے اندر برکت رکھنا، کبھی کمی نہیں ہونے دینا. اس لیے عزیزو، ہم تو 24 گھنٹے اللہ کی نعمتوں کے اندر گویا غوطے کھا رہے ہیں، تیر رہے ہیں، مگر ہمیں اس بات کی طرف ذہن بہت کم جاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو. آگے اللہ فرما رہے ہیں یہ جانور تمہارے لیے خوبصورتی ہے. شام کو جب سیر ہو کر تمہارے گھروں کی طرف آتے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں. صبح جب چراگاہوں کی طرف گھر سے جاتے ہیں پھر بھی بہت اچھے لگتے ہیں. بڑا عجیب انداز ہے. جانے کا ذکر پہلے ہونا چاہیے کہ جانور جب جاتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، جب پلٹ کے آتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں. مگر اللہ فرما رہے ہیں پلٹ کے آتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں، صبح جب جاتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں. آنے کا ذکر پہلے فرمایا. مفسرین یہاں عجیب نقطہ بیان فرماتے ہیں. نقطہ یہ ہے کہ جب خالی پیٹ جانور گھروں سے جاتے ہیں اتنے خوبصورت معلوم نہیں ہوتے، اور جب وہ شام میں جنگلات میں جاتے ہیں، نہروں میں نہاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور ان کا پیٹ بھر کر جس پیارے انداز سے شاید آپ حضرات نے دیہاتوں میں دیکھا ہو، جس انداز سے وہ جانور چلتا ہے، انسان کی نگاہوں کو رشک آتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیسا بنایا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں صرف اس نگاہ کو لائن سے پوری ترتیب سے جانور آ رہے ہیں اور تمہارے ساتھ رات گزار رہے ہیں، صبح پھر جنگلات کی طرف جا رہے ہیں. یہ ڈیوٹی پر ان کو کس نے لگایا ہے؟ انسان ایک چھوٹا سا بیل قابو میں نہیں لا سکتا. قربانی کے دنوں میں 10 لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور لٹانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے اونٹ اور اتنے بڑے بڑے بیل اور اتنے بڑے بڑے جانور یہ میں تمہارے تابع کر کے چلاتا ہوں، تمہارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تمہیں غور کرنا چاہیے
وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، کچھ جانور ایسے ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر تک تمہارے بوجھ کو، تمہارے سامان کو اٹھاتے ہیں، اگر یہ کام جانور نہ کرتے خود سے تمہارے لیے کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ مزید آگے چند جانوروں کو ذکر فرمایا جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، گدھا ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ سامان کے لیے، ان چیزوں کے لیے ہم نے پیدا فرمایا ہے، سواری کا انتظام فرمایا ہے۔ عزیزو، اس زمانے کی سواری یہ تھی اور اس زمانے کی سواری یہ ہے۔ اگر غور کیا جائے، اللہ جل جلالہ نے یہ فطرت کے مطابق سواری بنائی ہے اور 4 پاؤں والی بنائی ہے۔ یہاں فرمایا گھوڑا ہے، خچر ہے، گدھا ہے، 4 پاؤں والے ہوتے ہیں، اس لیے مزاج اور فطرت کے مطابق جو سواری ہے وہ 4 پاؤں والی ہوتی ہے۔ یہ جو نقصان والی صورتیں سواری بنائی ہیں یہ فطرت کے خلاف ہے، اس لیے اس میں نقصان بھی سب سے زیادہ ہے۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں یہ جانور ہم نے پیدا کیے ہیں۔ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اگر اللہ کے نبی صحابہ سے بتلاتے ایک وقت آئے گا جہاز اڑے گا، ٹرین ہوگی، بسیں چلیں گی اور یوں لوگ جائیں گے، تو شاید کسی کو یقین نہ آتا۔ تو جب انسان کو یقین نہ آئے تو 2 لفظوں میں اللہ نے بات سمجھا دی، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم قیامت تک وہ سواریاں پیدا کریں گے جو انسان نے اس وقت نہیں دیکھی تھی۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی سواریاں پیدا ہوئی ہیں اللہ جل جلالہ نے فرما دیا تھا یہ ہم نے پیدا کر دی ہیں، اور قیامت تک یہ سواریاں ہم پیدا کریں گے، یہ سب اللہ نے پیدا کی۔ اور اللہ فرما رہے ہیں انسان سواریوں پر سفر کرتا ہے تو اگر سامنے بورڈ نہ ہو، رہنمائی نہ ہو، کوئی گائیڈ کرنے والا نہ ہو، کوئی لوکیشن انسان کو معلوم نہ، انسان بھٹک جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جب دنیا کے اندر راستے بھٹکنے کے لیے بہت سارے ہیں، نکل سکتے ہو، فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، دین کے سیدھا راستہ ہے کہ یہ بھٹکنے کے بہت سارے راستے ہیں، مگر اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ جس طرح لوکیشن صحیح نہ ہو تمہاری گاڑی سے رخ پہ جا نہیں سکتی، منزل صحیح پہنچ نہیں سکتی، تمہیں دنیا کے اندر دین کے معاملے میں اپنی لوکیشن صحیح رکھنی چاہیے، رخ صحیح رکھنا چاہیے، اللہ تک پہنچیں گے۔ ورنہ وَمِنْهَا جَائِرٌ، بھٹکنے کے بہت سارے راستے ہیں، دنیا کے اندر بھٹک جاؤ گے، آخرت کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔